بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں عیسائی بنانے کی کوشش میں پادری کا پورا گھرانہ کس طرح مسلمان ہو گیا۔ بین الاقوامی شہریت یافتہ مبلغ و مقرر شیخ یوسف اسٹس نے 1944 عیسوی میں امریکی ریاست اوہایو کے ایک کٹر پروٹسٹنٹ عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی اور ٹیکساس میں پلے بڑھے۔ ان کا پرانا نام اسکیپ اسٹس ہے۔ 1991 میں اسلام قبول کرنے سے قبل یوسف آلات موسیقی اور چرچ کی آرائش اشیاء کے بزنس کے علاوہ گرجا گھر میں پادری اور موسیقار کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے مصر، ترکی اور مراکش میں عربی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات پر بھی عبور حاصل کیا۔ یوسف اسٹس، جو اپنی بذلہ سنجیدگی کی وجہ سے فنی شیخ کے نام سے بھی معروف ہے، گزشتہ 21 برس سے امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہے اور متعدد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکے ہیں۔ وہ 2004 سے اسلامی ٹی وی چینل پیس ٹی وی اور ہدا ٹی وی پر باقاعدگی سے لیکچرز دے رہے ہیں۔ یوسف اسٹس کہتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، لیکن میں عیسائیت سے تائب ہونے کی وجوہات پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی غیر مسلموں کو مسلمان کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ دیگر امریکی بچوں کی طرح مجھے بھی یہ پڑھایا گیا تھا کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے، وہ خدا کو نہیں مانتے، صحرا میں موجود ایک سیاہ ڈبے کی پرستش کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ زمین کو چومتے ہیں اور دہشت گرد اور اغوا کار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کی حقیقت جاننے سے قبل میں بھی مسلمانوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اب میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ٹیکساس کے ایک پروٹسٹنٹ چرچ میں پادری کے علاوہ موسیقار کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ میرے والد جوزف اسٹس بھی پادری تھے۔ ہم باپ بیٹا عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ گرجا گھر کی تزئین و آرائش کے سامان اور آلات موسیقی کی خرید و فروخت کا بزنس کرتے تھے۔ میرے والد مذہب پر کاروبار کو ترجیح دیتے تھے، جو ٹیکساس اور ڈلاس میں پھیلا ہوا تھا۔ بزنس کی نوعیت کی وجہ سے ہمارے صرف عیسائیوں سے ہی کاروباری تعلقات تھے۔ لوگ ہمارے پاس ہاتھ سے بنی مختلف اشیاء لے کر آتے اور ہم انہیں فروخت کرتے تھے۔ 1991 میں ایک روز میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مصری تاجر کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جو ایک بین الاقوامی فرم کا مالک ہے اور تاریخی شہر قاہرہ سے تعلق رکھتا ہے، جہاں دریائے نیل بہتا ہے اور وہاں کے اہرام بھی دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ والد کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا، لیکن جب والد نے مجھے بتایا کہ وہ شخص مسلمان ہے تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں کسی صورت ایک مسلمان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ یوں میں نے اس مصری شخص کے ساتھ کاروبار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر والد نے مجھے اس تاجر کے ساتھ ملاقات کے لیے مجبور کرنا شروع کیا۔ والد کا کہنا تھا کہ میں اس سے ایک مرتبہ ضرور ملوں، وہ بہت نفیس انسان ہے۔ سو میں اس مصری تاجر سے ملاقات کے لیے راضی ہو گیا۔ والد نے اتوار کے روز اس مصری کو گھر مدعو کیا۔ میں اس مسلمان تاجر کو پہلی ملاقات میں ہی متاثر کرنا چاہتا تھا۔ چرچ میں عبادت کے بعد میں نے بائبل کو بغل میں ڈالا اور ہاتھ میں صلیب لیے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے اس مسلم تاجر کے بارے میں یہ تصور قائم کیا تھا کہ وہ سفید جبے میں ملوث ہوگا، سر پر عمامہ ہوگا، لمبی گھنی داڑھی ہوگی اور اس نے ہاتھ میں تلوار تھام رکھی ہوگی۔ یہ تصور لیے میں والد کے اسٹور روم میں داخل ہوا اور ان سے پوچھا کہ مہمان کہاں ہیں، تو والد نے جواب دن اور اسی اسٹور میں بٹھایا ہے۔ میں نے ان سے حیران ہو کر کہا، یہاں تو کوئی مسلمان مہمان موجود نہیں۔ اس پر والد نے کرسی پر بیٹھے عام سے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مہمان۔ وہ بالکل ہمارے جیسا ہی تھا، اس نے ہم جیسا ہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے اپنا تعارف محمد عبدالرحمن کے نام سے کرایا۔ مصافحے کے بعد میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔
مجھے ابھی تک بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان سے بات کر رہا تھا۔ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ مسلمان خدا اور اس کے رسولوں پر یقین نہیں رکھتے۔ کچھ دیر بعد میں نے عبد الرحمن سے پوچھا، کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ جی ہاں، عبد الرحمن نے جواب دیا۔ اچھا، تو کیا موسیٰ کو مانتے ہو؟ جی ہاں، عبد الرحمن نے جواب دیا۔ تو پھر تم ادریس اور داؤد علیہ السلام پر بھی یقین رکھتے ہوگے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ بلا شبہ یہ سب خدا کے پیغمبر ہیں، عبد الرحمن نے کہا۔ عبد الرحمن کے جواب نے مجھے متاثر کیا۔ اب میں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں اسلام اور ہندو مت کو ایک جیسا سمجھتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ مسلمان بھی یہودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر لفظ عیسیٰ پر زور دیا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی دیگر پیغمبروں کی طرح یقین رکھتے ہیں، عبد الرحمن نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ مصری تاجر کی تمام باتیں مجھے بہت پسند آئی۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ میں نے والد سے کہا وہ عبد الرحمن پیئنگ گیسٹ کے طور پر اپنے گھر پر ٹھہرا لے۔ $60 ماہانہ کرائے پر ہماری ڈیل ہو گئی۔ حالانکہ امریکہ جیسے ملک میں یہ کرایہ بہت معمولی تھا، لیکن میں اس کوشش میں تھا کہ کس طرح مصری تاجر کو اپنا ہم مذہب بنا لوں۔ عبد الرحمن ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی وہ وسیع علم رکھتا تھا، لیکن جب میں اس کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کرتا تو خاموشی سے میری باتیں سنتا رہتا، مگر جب ہماری کسی موضوع پر بحث چھڑ جاتی وہ نہایت ہی مدلل انداز میں میرے تمام سوالات کا جواب دیتا۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن کے حسن سلوک نے بھی مجھے کافی متاثر کیا۔ ہم دونوں اکثر اکٹھے ہی سیر و تفریح کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ اس دوران میں لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ اب اسلام کے بارے میں میری بہت سی غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند دن بعد وینس، اٹلی سے تعلق رکھنے والا ایک کیتھولک پادری بھی ہمارا مہمان بن گیا، اور میں اپنی تبلیغ کے ذریعے عبد الرحمن کو عیسائی بنانے کے ساتھ ساتھ کیتھولک عیسائی کو پروٹسٹنٹ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ لیکن ایک روز عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ہم سب ایک گول میز کے گرد بیٹھے بائبل اور بخشش پر بات چیت کر رہے ہیں۔ میرے والد کے پاس بائبل کا کنگ جیمز نسخہ تھا، جبکہ میرے پاس 1953 کا اسٹینڈ ڈیوائس ورژن تھا۔ جب میں نے اپنے نسخے سے بخشش کے بارے میں بتانا شروع کیا تو میرے والد نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نسخے میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ پھر میری بیوی جیمی کا گڈ نیوز فار ماڈرن نامی نسخہ لے کر آ گئی۔ اس نے بھی میری بات سے اختلاف کیا۔ ہمارے مہمان کیتھولک پادری کے پاس بائبل کا قدیم ورژن موجود تھا۔ اس نے میری معلومات کو باطل قرار دے دیا۔ ہم چاروں اپنے اپنے نسخے کو مستند قرار دینے کے چکر میں آپس میں بحث کرنے لگے۔ اس مباحثے کے دوران ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہمارے درمیان ایک مسلمان بھی بیٹھا ہے۔ عبد الرحمن کا خیال آتے ہی میں نے اس سے پوچھا، تمہارے مقدس کتاب قرآن کے کتنے نسخے ہیں؟ ہماری مقدس کتاب قرآن پاک عربی میں ہے۔ اس کے اربوں نسخے ہیں، لیکن 1400 برس بعد بھی ایک حرف کی بھی ترمیم نہیں کی گئی۔ تمام مسلمان اسی ایک ہی کتاب کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ مصری تاجر کا یہ جواب سن کر میں حیران رہ گیا کہ 1400 برس بعد بھی قرآن پاک جوں کا توں ہے، جبکہ بائبل کے درجنوں ترمیم شدہ نسخے دستیاب ہیں۔ اب میرے دل و دماغ میں بائبل کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ چند ہی دن بعد میں نے عبد الرحمن سے اسلام میں خدا کے تصور کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بڑے پرسکون انداز میں انگریزی ترجمے کے ساتھ سورہ اخلاص سنائی۔ میں تسلیت پر یقین رکھتا تھا، لیکن عبد الرحمن نے مجھے بتایا کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ مصری مسلمان آہستہ آہستہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے لگا۔ میں اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ میں نے عبد الرحمن سے مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمام مسلمان مسجد میں نماز کی صورت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے مصری تاجر سے سوال کیا، کیا اس دوران موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا کہ مساجد میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ میرے والد بھی محمد عبد الرحمن سے متاثر ہو چکے تھے۔
وہ ہر صورت اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز عبدالرحمن ٹیکساس کی ایک مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹا تو اس کے ہمراہ سفید جبہ اور سفید ٹوپی پہنے ایک شخص بھی موجود تھا۔ جب میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ہمارا مہمان کیتھولک پادری تھا۔ اس نے میرے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا اسلامی نام یحییٰ ہے۔ یہ سن کر میں چکرا گیا۔ میں نے دل میں سوچا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو اس مصری تاجر کو عیسائی بنانا چاہتا تھا اور اس نے ایک پادری کو مسلمان بنا دیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ بلا شبہ اس وقت میرے دل میں بھی اسلام کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس کشمکش میں میں گھر پہنچا تو میری بیوی مجھ سے طلاق مانگنے لگی۔ میں سمجھا کہ شاید وہ میرا ارادہ بھانپ چکی ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے اس کے سامنے اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں مسلمان نہیں ہو رہا، مجھے مسلمان ناپسند ہے، میں کس طرح اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ لیکن میری بیوی نے جواب دیا، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دو، ورنہ میں بھی وکیل کو بلاتی ہوں۔ آخر ایک عیسائی مرد اور مسلمان عورت کس طرح میاں بیوی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ میری بیوی بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ میں فوراً نیچے آیا اور عبدالرحمن کو ضروری بات چیت کے لیے باہر بلا لیا۔ ہم ساری رات اسلام پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر فجر کا وقت ہوا تو عبدالرحمن نماز پڑھنے چلا گیا۔ میں جان چکا تھا کہ سچ غالب آ چکا ہے اور اب میری باری ہے۔ میں گھر واپس گیا اور مسلمان کی طرح قبلے کی رخ کر کے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا اور دعا مانگی، اے خدا، اگر تو یہاں موجود ہے تو میری رہنمائی کر۔ کچھ دیر بعد جب میں نے سر اٹھایا تو ایک غیر معمولی احساس ہوا۔ میرے ارد گرد نہ پرندے چہچہا رہے تھے، نہ موسیقی گونج رہی تھی اور نہ ہی روشنیوں کا سمندر تھا۔ میرا دل بدل چکا تھا۔ میں فوراً اوپر گیا اور یہ سوچ کر غسل کر لیا کہ اس سے میرے گناہ دھل جائیں گے۔ اب میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والا تھا۔ صبح 11 بجے میں نے عبدالرحمن اور مقامی مسجد کے امام کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ چند ماہ بعد میرے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو بھی عیسائی اسکول سے نکال کر مسلمانوں کے اسکول میں داخلہ کر دیا اور وہ قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی حاصل کرنے لگے۔ قبول اسلام کے بعد میں نے اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی ہے اور اب تک متعدد عیسائی، بدھ مت، ہندو اور یہودی میرے ہاتھوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔